بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار نہیں کرتا مگر اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتے ہیں اور حکمت کے ساتھ اس کی زبان کو بلوا دیتے ہیں اور اسے دنیا کا عیب اس کی بیماری اور اس کا علاج بھی سجھا دیتے ہیں اور اسے دنیا سے صحیح سالم جنت میں لے جاتے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، زہد کسے کہتے ہیں؟ بے رغبتی کو. دنیا کو چھوڑنے کا نام زہد نہیں ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی کا نام زہد ہے، یعنی کسی چیز کو استعمال کرنا مگر دل میں اس کی محبت نہ ہو، اسے ایک ضرورت سمجھ کر، مجبوری سمجھ کر اختیار کیا جائے، یہ ہے زہد اور بے رغبتی. جیسے انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو شوق سے نہیں جاتا، اگر دن بھر بھی اس کو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت نہ پڑے تو اسے یہ الجھن نہیں ہوتی، یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ میں آج بیت الخلاء نہیں گیا. یا انسان دوائی پیتا ہے، کڑوی دوائی ہے، تو کڑوی دوائی پینے کو آدمی کوئی شوق کی چیز نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر مرض ٹھیک نہیں ہوگا، تکلیف نہیں جائے گی، لہذا دوا پیتا ہے، کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، ڈرپ لگواتا ہے. تو یہ سب چیزیں بے رغبتی کی ہیں، استعمال کرتا ہے مگر بے رغبتی سے. تو فرمایا کہ دنیا میں بھی جو انسان یہ رویہ اختیار کر لے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دے، استعمال میں رکھے، ضرورت کے استعمال میں رکھے تاکہ اللہ اس کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی سارے انعام عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی حکمت کیا ہے؟ سمجھداری کا نام ہے، بصیرت کا نام ہے، فہم کا نام ہے. چیزوں کی حقیقت اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ بات کیسی ہے، فلاں بندے نے یہ بات کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، کیوں کر رہا ہے. یہ جو سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر القاء فرمانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی زبان سے بھی وہی سمجھداری کی باتیں نکلتی ہیں. دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، خیر کی بات اس کو، ان لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عیوب دکھا دیتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، حرام مال کمانے میں کیا نقصانات ہیں، حلال کمانے میں کیا فائدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں. گناہوں کے اندر کیا نقصان ہے یہ بھی اسے اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں. اور دنیا کی جو مصائب ہیں، بیماری ہے، وہ بھی اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. بندہ بڑا پریشان ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ اس انسان پر اس کو کھول دیں گے کہ اس وجہ سے ہوا، اور اس کا پھر علاج کیا ہے اللہ وہ بھی اس کو سجھا دیتے ہیں. اور چوتھا پانچواں انعام یہ ہے کہ اللہ اس انسان کو دنیا سے صحیح سالم، بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی گناہ کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت اکثر و بیشتر گناہوں کی جڑ بن جاتی ہے. جب آدمی دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. مال کمانے کے جتنے ناجائز ذرائع ہیں وہ ان سب سے بچ جاتا ہے.
ناجائز ذریعے کی طرف انسان اسی وقت بڑھتا ہے جب وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ چاہیے، مجھے ہر صورت میں مال چاہیے، چاہے اچھے طریقے سے مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ میری مجبوری ہے چوری کرنا، میری مجبوری ہے ڈاکہ مارنا، میری مجبوری ہے رشوت لینا، میری مجبوری ہے ملاوٹ کر کے مال بیچنا اور جھوٹ بولنا تجارت میں۔ یہ سب مجبوریاں بن جاتی ہیں جب انسان دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پال لیتا ہے۔ جب دنیا کی بے رغبتی آ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ تھوڑا مل گیا، اچھا مل گیا، صاف مل گیا، حلال مل گیا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ پھر اس کا جذبہ اور کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ زہد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا کی محبت خارج فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔